بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلامی اخلاق و تصوف کا آج ہمارا سبق نمبر 43 ہے، اور آج کے اس سبق کے اندر ہم گفتگو کریں گے شریعت، طریقت اور سیاست کے باہمی ربط پر۔ اور آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے درج ذیل باتوں پر نہایت ہی مختصر انداز کے اندر بات کی تھی۔ سب سے پہلے وحی کے بارے میں بات کی تھی، پھر کشف اور الہام کے بارے میں بتایا تھا، اور چوتھے نمبر پر وحی اور الہام میں فرق ذکر کیا تھا، اور اس کے بعد معجزہ، کرامت، استدراج کے معنی اور مفہوم کو ذکر کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے کرامت اور استدراج میں موازنہ کیا تھا۔ اور آج کے اس سبق کے اندر ہم درج ذیل باتوں پر گفتگو کریں گے۔ نمبر 1، شریعت، طریقت اور سیاست کا معنی اور مفہوم بیان کریں گے۔ اس کے بعد شریعت اور طریقت کی مثالیں ذکر کریں گے۔ تیسرے نمبر پر شریعت اور طریقت کا آپس میں کیا ربط ہے، اس پر تھوڑی سی بات کریں گے، اور شریعت، طریقت اور سیاست کا باہمی ربط کیا ہے، اس پر بات کریں گے، اور آخر میں بات کریں گے جھوٹی طریقت پر۔ آئیے اب ذرا ان باتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شریعت اور طریقت کا معنی اور مفہوم ذکر کرتے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، لفظ شریعت شرع سے ماخوذ ہے، اور اس کا مادہ ہے شین، را اور عین۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات القرآن کے اندر اس کا معنی یہ بیان کیا ہے، وہ سیدھا راستہ جو واضح ہو۔ عزیز طلباء کرام، اصطلاح کے اندر اس کی کئی تعریفیں کی گئی ہیں۔ مثلا اس کی ایک تعریف یہ کی گئی ہے کہ شریعت سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں۔ اسی طرح ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ شریعت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی حالات ہیں۔ اسی طرح بعض حضرات نے اصطلاحی تعریف میں یہ کہا ہے کہ ظاہری فقہ کا نام شریعت ہے، اور لسان العرب کے اندر ابن منظور شریعت کا اصطلاحی معنی اس طرح بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جسے اللہ تعالیٰ نے تجویز کیا ہو اور پھر بندوں کو اس پر چلنے کا حکم دیا ہو، جیسے نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، حج، زکوٰۃ اور اسی طرح تمام اعمال صالحہ۔ جبکہ مختار الصحاح کے اندر شریعت کا اصطلاحی معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ احکامات جن کو اللہ تعالیٰ نے بطور ضابطہ حیات جاری کیا ہو۔ عزیز طلباء کرام، ان تمام تعریفوں سے ہمیں یہ حاصل ہوا کہ شریعت سے مراد دین کے وہ معاملات اور احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بیان فرما دیے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ ضابطہ حیات سے ثابت ہیں۔ عزیز طلباء کرام، شریعت کے اندر اوامر اور نواہی، حلال و حرام، فرض، واجب، مستحب، مکروہ، جائز اور ناجائز، سزا اور جزا کا ایک جامع نظام استوار ہوتا ہے، اور شریعت سے مراد ثواب و عذاب اور حساب و کتاب کا علم ہے۔ یاد رکھیں کہ شریعت کے اعمال دین کے اندر ظاہری ڈھانچے اور جسم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، طریقت کا معنی اور مفہوم ذکر کرتے ہیں، اور یہ لفظ طریق سے ماخوذ ہے، بمعنی تنگ اور خمدار راستہ۔ عزیز طلباء کرام، طریقت کے اصطلاحی معنی کے بارے میں 3 اقوال ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، طریقت سے مراد آپ علیہ السلام کے اقوال ہیں۔ دوسرا قول یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبی واردات کا نام طریقت ہے، اور اسی طرح بعض حضرات نے کہا کہ باطنی فقہ کا نام طریقت ہے۔ عزیز طلباء کرام، سیاست کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا اصلی مادہ ہے ساس یسوس، اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی شے کی تدبیر کرنا، اصلاح کرنا یا تربیت کرنا۔ کہا جاتا ہے ساست الفراسہ، اس نے گھوڑے کی پرورش کی یا گھوڑے کو سدھارا یا اس کی تدبیر کی۔ یاد رکھیں کہ عموماً تربیت کرنا، پرورش کرنا،
پرورش کرنا، تدبیر کرنا، اور یہ امر اور نہی اور سرپرستی کے ہمراہ ہوتا ہے۔ اس لیے سب امور کے اندر سیاست کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ طلباء کرام، لفظ سیاست جو ہے اردو کے اندر بھی اور فارسی کے اندر بھی تربیت اور تدبیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ طلباء کرام، سیاست کی مختلف اصطلاحی تعریفیں کی گئی ہیں۔ مثلا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سیاست کی تعریف ان الفاظ میں فرماتے ہیں کہ سیاست سے مراد وہ ابزار ہیں جو انسان کو خدا تک پہنچا سکیں، اور آپ نے سیاست کو استصلاح کے معنی میں لیا ہے، یعنی لوگوں کو نیک بنانا، درست راستے کی طرف نشاندہی کرنا، تاکہ اس راستے پر چل کر وہ دنیا اور آخرت میں نجات حاصل کر سکیں۔ جبکہ ابو نصر فارابی کے نزدیک سیاست کی تعریف یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ معاشرے کی سعادت تک پہنچنے کا ایک راستہ سیاست بھی ہے، اور سیاست کی تعریف کیا ہے؟ انسان کے وجود میں فضیلت ایجاد کرنے کا ایک راستہ۔ یہ بھی ہے کہ ایک ایسی حکومت تشکیل دی جائے جس کے ذریعے سے شہروں کے اندر اور لوگوں کے اندر افعال سنت فاضلہ رائج اور شائع کی جا سکیں، تو حکومت کے توسط سے ایجاد کردہ جو فضیلت ہے اس خدمت کا نام سیاست ہے۔ اس طلباء کرام، سیاست کی ایک اصطلاحی تعریف یہ بھی کی جاتی ہے کہ سیاست سے مراد عوام کی فلاح و بہبود، حفاظت، عدل و انصاف، روزگار کے مواقع، سہولیات، کرنسی، نظام اور ملک کی ترقی وغیرہ کے لیے حکمت عملی، تدابیر اور منصوبہ بندی کرنا۔ طلباء کرام، اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ سیاست کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ سیاست کی ابتدا تب سے ہے جب سے انسانیت کی ابتدا ہوئی۔ انبیاء کرام آتے رہے، امت تک دین پہنچاتے رہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور حتیٰ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رحلت کے بعد صحابہ کرام نے سیاست کے ذریعے نظام کو قائم رکھا۔ عزیز طلباء کرام، آئیے اب شریعت اور طریقت کی چند مثالیں ذکر کرتے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، یاد رکھیں، طریقت کے سفر میں شریعت کی پابندی بڑھ جاتی ہے، اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سخاوت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی فرض صدقے ادا کرے، اور طریقت میں ادنا درجہ صرف فرض پر قناعت کرنا نہیں ہے بلکہ نوافل صدقے ادا کرنا بھی ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ شریعت میں جو روزہ ہوتا ہے وہ پیٹ اور دماغ کا ہوتا ہے، جبکہ طریقت کے اندر سارے اعضاء کو گناہ سے بچانا ہوتا ہے۔ جس صراط مستقیم پر چلنے، یعنی پانچوں نمازوں کو باجماعت پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور روزے رکھنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کے لیے دیا ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرے کاموں میں مصروف ہو جانا اور یہ سمجھنا کہ میں شریعت اور طریقت پر چل رہا ہوں، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جہالت ہے۔ طلباء کرام، آئیے اب شریعت اور طریقت کا باہمی ربط ذکر کرتے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، عام طور پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا طریقت پر چلنے کے لیے شریعت پر چلنا ضروری ہے، یا طریقت اور شریعت کوئی الگ الگ چیزیں ہیں یا ایک ہی چیز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ طریقت اور شریعت کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ طریقت شریعت ہی کا ایک تنگ اور پیچیدہ راستہ ہے جس پر چلنا در حقیقت شریعت پر چلنا ہے، بلکہ طریقت کی اس مشکل راستے پر چلنے والوں کے لیے احکامات کے اندر زیادہ سختی بھی ہوتی ہے اور پابندی بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اور بڑی اہم بات ہے کہ اگر اس طرف سے شریعت کا راستہ چھوڑ دیا تو دوسری طرف سے طریقت بھی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ شریعت اور طریقت دو راہیں ہیں، ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، اور یاد رکھیں کہ شریعت کی اتباع کے بغیر خدا تک پہنچنا محال ہے۔ یاد رکھیں کہ طریقت اگر طاقت ہے تو شریعت اس کی غذا ہے، طریقت اگر نظر ہے تو شریعت آنکھ ہے، طریقت عمارت ہے تو شریعت بنیاد ہے، طریقت پھل ہے تو شریعت درخت ہے۔ جیسے غذا کے بغیر طاقت، آنکھ کے بغیر نظر، بنیاد کے بغیر عمارت، درخت کے بغیر پھل
اور بالوں کے بغیر مانگ نہیں ہو سکتی، تو ایسے ہی شریعت کے بغیر طریقت بھی باقی نہیں رہ سکتی۔ طلباء کرام، آئیے اب شریعت، طریقت اور سیاست کا باہمی ربط مختصر انداز میں بیان کرتے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول کا مفہوم ہے، فرماتے ہیں کہ اسلام کے اندر 3 چیزیں ہیں: شریعت، طریقت اور سیاست۔ جب یہ تینوں چیزیں ملیں گی تو اسلام کی جو عمارت ہے وہ مکمل ہوگی۔ اور شریعت یہ راستہ ہے، جب راستہ نہیں ہوگا تو کس پر چلیں گے؟ اور طریقت راستے پر چلنے کے اصول سکھاتا ہے۔ اگر راستہ ہو اور چلنے کا ڈھنگ نہ آتا ہو تو سفر کیسے کریں گے؟ اور راستے میں آنے والی مشکلات کو دور کرنے کا نام سیاست ہے۔ جس طرح آدمی سفر کرتا ہے اور سفر کے درمیان مشکل مرحلہ آ جائے، کوئی پتھریلی زمین آ جائے، جھاڑیاں آ جائیں، تو وہاں پر ڈنڈا اور ہتھوڑا وغیرہ بھی استعمال کرنا پڑتا ہے اور اس سے شور بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سیاست کے میدان کے اندر بھی شور و شرابہ رہتا ہے، لیکن اگر سیاست کے اندر یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو پھر اعتدال ہوگا۔ یاد رکھیں کہ اگر صرف شریعت ہو تو نفس شریعت سے وابستہ ہو جانے والا شخص تنگ نظر ہوتا ہے، وہ بند حجرے کا ملا ہوتا ہے جو دوسروں کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور اگر صرف طریقت ہو تو یہ دوسروں کو بند حجروں کی طرف کھینچنے اور بند کمروں میں قید کرنے کی طرح ہے، اور یہ تو رہبانیت ہے، اور رہبانیت اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج کیا ہے؟ گھروں سے نکل کر محلوں، شہروں، صحراؤں، دریاؤں، جنگلوں اور پہاڑوں میں جا کر ان پر مسلط ہونا ہے۔ اس طلباء کرام، صرف طریقت اور پیری مریدی یہ انسان کو رہبانیت کی طرف لے جاتی ہے، اور رہبانیت اسلام کے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ اور اگر صرف سیاست ہو تو پھر آدمی کے اندر تکبر اور نخوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں اور نرے سیاستدانوں کو دیکھیں تو عام طور پر وہ متکبر ہوتے ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کمال کی بات کہی ہے: جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ عزیز طلباء کرام، ہمیں معلوم ہوا کہ اس اصول کے ذریعے ہمیں اپنے اندر جامعیت پیدا کرنی چاہیے، چاہے مدرسے کا نظام ہو، جماعت ہو، خانقاہ ہو، تو ان سب چیزوں کے اندر اجتماعیت ہوگی تو تحریک مکمل ہوگی۔ یہ بات بھی سامنے آئی کہ مذکورہ 3 عنصروں کے بغیر دین مکمل نہیں ہوگا۔ جب تک بندہ بیک وقت صوفی، متشرع اور سیاسی نہ ہو، اس وقت تک دین کی صحیح خدمت نہیں کر سکتا۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ آج کے دور کے اندر ان سب چیزوں کو الگ الگ شمار کیا جاتا ہے، بلکہ آج کے دور کے اندر تو معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ صوفیاء اپنے تصوف کی تکمیل اس بات کے اندر سمجھتے ہیں کہ وہ علماء کرام کے مد مقابل آئیں، بلکہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ علماء، سیاستدان اور صوفیاء ایک دوسرے کے مد مقابل آئیں گے تو وہ کامیاب ہوں گے، آپس میں کوئی اتفاق و اتحاد نہیں ہے۔ طلباء کرام، آخر میں جھوٹی طریقت پر مختصر انداز میں بات کر دیتے ہیں۔ دور حاضر کے اندر بعض نام نہاد لوگ جو طریقت کی پیروکاری کا ڈھونگ رچاتے ہیں، ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم تو طریقت کے مسافر ہیں، ہمیں شریعت سے کیا غرض ہے، معاذ اللہ، ہمارا مقصد اپنا اور دوسروں کا باطن صاف کرنا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں کا اصل مقصد لوگوں کو بہکانا ہے اور ان سے مال جمع کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عزیز طلباء کرام، آخر میں ایک مرتبہ آج کے سبق کا خلاصہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے شریعت، طریقت اور سیاست کا معنی اور مفہوم ذکر کیا، اس کے بعد شریعت اور طریقت کی کچھ مثالیں بھی ذکر کیں، اور پھر بتایا کہ شریعت اور طریقت کا باہمی ربط کیا ہے، اور شریعت، طریقت اور سیاست کا کیا باہمی ربط ہے، اور آخر کے اندر ہم نے جھوٹی طریقت کے بارے میں مختصر انداز میں بتا دیا۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے سبق، جس کا عنوان ہے صوفیاء کا نظام تربیت، پر بات کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔